عمریں قلیل اور منصب اور ہوس منصب جلیل. اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل. ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل. ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل. لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پس کرے. جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے. دوسری مرتبہ پیش کرتا. زینب نے تب کہا کہ تمہیں اس سے کیا ہے کام. کیا دخل مجھ کو مالک مختار ہیں امام. دیکھو نکی جو بے ادبانہ کوئی کلام. اور بگڑوں گی میں جو لوگ زباں سے علم کا نام. لو جاؤ بس کھڑے ہو ادھر ہاتھ جوڑ کے. کیوں آئے ہو یہاں علی اکبر کو چھوڑ کے. سر کو ہٹو پڑو نہ کھڑے ہو علم کے پاس. ایسا نہ ہو کہ دیکھ لیں شاہ فلک اساس. کھوتے ہو اور تم میرے آئے ہوئے حواس. اور بس قابل قبول نہیں ہے یہ التماس. رونے لگو گے تم جو برا یا بھلا کہوں. اس ضد کو بچپنے کے سوا اور کیا کہوں. عمریں قلیل اور ہوس منصب جلیل. اچھا نکالو قد کے بھی بڑھنے کی کچھ سبیل. ماں صدقے جائے گرچہ یہ ہمت کی ہے دلیل. ہاں اپنے ہم سنوں میں تمہارا نہیں عدیل. اور لازم ہے سوچے غور کرے پیش و پش کرے. جو ہو سکے نہ کیوں بشر اس کی ہوس کرے. ان ننھے ننھے ہاتھوں سے اٹھے گا یہ عالم. چھوٹے قدوں میں سب سے سنوں میں سبھوں سے کم. نکلے تنوں سے سبط نبی کے قدم پہ دم. عہدہ یہی ہے بس یہی منصب یہی حشم. رخصت طلب اگر ہو تو یہ میرا کام ہے. اور ماں صدقے جائے آج تو مرنے میں نام ہے. اور پھر تم کو کیا بزرگ تھے جو فخر روزگار. زیبا نہیں ہے وصف اضافی پہ افتخار. جوہر وہ ہیں جو تیغ کرے آپ آشکار. اور دکھلا دو آج حیدر و جعفر کی کارزار. تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں. فوجیں پکار خود کے نواسے. نرغے میں 3 دن سے ہے مشکل کشا کا لال. اماں کا باغ ہوتا ہے جنگل میں پائے مال. پوچھا نہ یہ کہ کھولے ہیں کیوں تم نے سر کے بال. ارے میں لٹ رہی ہوں اور تمہیں منصب کا ہے خیال. غمخوار تم میرے ہو نہ عاشق امام کے. اور معلوم ہو گیا مجھے طالب ہو نام کے. ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کے بولے وہ لال افام. غصے کو آپ تھام لیں اے خواہر امام. واللہ کیا مجال جو اب لیں علم کا نام. کھل جائے گا لڑیں گے جو یہ با وفا غلام. فوجیں بھگا کے گنج شہیداں میں سوئیں گے. اور تب قدر ہوگی آپ کو جب ہم نہ ہوں. زینب کے پاس آ کے یہ بولے شہ زمن. کیوں تم نے دونوں بیٹوں کی باتیں سنی بہن. شیروں کے شیر عاقل و جرار و صف شکن. اور زینب وحید عصر ہیں دونوں یہ گل بدن. یوں دیکھنے کو سب میں بزرگوں کے طور ہیں. تیور ہی ان کے اور ارادے ہی اور. بس جس کو تم کہو اسے دیں فوج کا عالم. کی عرض جو صلاح شہ آسماں حشم. اور فرمایا جب سے اٹھ گئی زہرائے با کرم. اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم. مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو.
جس کو کہو اسی کو یہ عہدہ سپرد ہو۔ بولی بہن کہ آپ بھی تو لیں کسی کا نام، ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام، گر مجھ سے پوچھتے ہیں شہ آسماں مقام، قرآن کے بعد ہے تو علی ہی کا کچھ کلام، شوکت میں قد میں شان میں ہم سر نہیں کوئی، اور عباس نامدار سے بہتر نہیں کوئی، عاشق غلام خادم دیرینہ جانثار فرزند بھائی زینت پہلو وفا شعار جرار یادگار پدر فخر روزگار راحت رساں مطیع و نمودار و نامدار صفدر ہے شیر دل ہے بہادر ہے نیک ہے، ارے بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں، بے مثل سینکڑوں میں ہزاروں میں ایک ہے، آنکھوں میں اشک بھر کے یہ بولے شہ زمن، ہاں تھی یہی علی کی وصیت بھی ہے بہن۔ اچھا بلائیں آپ کدھر ہے وہ سب شکن، اکبر چچا کے پاس گئے سن کے یہ سخن، کی عرض انتظار ہے شاہ غیور کو، چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے اسے، چلیے پھوپھی نے یاد کیا ہے حضور کو، عباس آئے ہاتھوں کو جوڑے حضور شاہ، جاؤ بہن کے پاس یہ بولا وہ دی پناہ، زینب وہیں علم لیے آئیں بعز و جاہ، بولے نشاں کو لے کے شہ عرش بارگاہ، ان کی خوشی وہ ہے جو رضا پنجتن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے، لو بھائی لو علم یہ عنایت بہن کی ہے۔ اس کے بعد جنگ کا حصہ ہے، جنگ بہرحال پڑھنی ہے، دو چار بند ملاحظہ فرمائیں اور تقریباً ختم ہونے والا ہے مرثیہ یہ، جنگ کے بعد ظاہر شہادت ہے اور اس کے بعد ختم دعا۔ جنگ کا منظر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خود لکھتے ہیں کہ جنگ کس طرح لکھی جائے، کھچ جائے شکل حرب وہ تدبیر چاہیے، دشمن بھی سب مقر ہوں وہ تقریر چاہیے، تیزی زباں میں صورت شمشیر چاہیے، ارے فولاد کا قلم دم تحریر، فولاد کا قلم دم تحریر چاہیے، نقشہ کھچے گا صاف صفے کارزار کا، اور پانی دوا چاہتی ہے ذوالفقار۔ اب اس کے بعد لشکر میں اس کے بعد شہادت پڑھ دیجئے۔ جی، لشکر میں اضطراب تھا فوجوں میں کھلبلی، ساونت بے حواس ہراساں دھنی بلی، ڈر تھا